السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زمیں کی ان پستیوں میں آسماں بن کر رہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں اس سے پہلے لگاتار اسی موضوع پر کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حال ہی میں جموں میں جو ہوا، بلکہ میں یوں کہوں کہ جموں کشمیر میں اس وقت جو توڑ پھوڑ شروع ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم جاری ہے، اسی حوالے سے میں آج پھر بات کرنے آیا ہوں۔ اس حوالے سے میری اس ویڈیو کے دائیں بائیں 2 ویڈیوز اور چل رہی ہیں، اس کو آپ سنیں۔ ایک ویڈیو جو ہے مرحوم گیلانی صاحب کی ہے، انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں، اور یہی چیزیں میں بھی بڑے عرصے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو لے کر۔ اب جموں میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتانے آیا ہوں، ایک خاص چیز۔ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھر توڑے گئے، دکانیں توڑی گئیں، مارکیٹیں توڑی گئیں، کوئی بھی لیڈر وہاں پر نہیں جاتا۔ اگر میں رولنگ پارٹی کی بات کروں تو کوئی وہاں پر نہیں پہنچتا، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مسکین ہیں، غریب ہیں، آپ کے اوپر بلڈوزر چلنے سے پہلے ہمارے اوپر بلڈوزر چلے گا، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ایل جی صاحب سے بات کریں گے کہ غریب اور مسکین لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ لیکن جب بات ہندوؤں کی آتی ہے تو جموں میں نئی بستی کے اندر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں بات خاص اس آدمی کی کر رہا ہوں کہ جو اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ صرف پارٹیکولر ایک کمیونٹی کا لیڈر ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ وہ ہندو اور مسلمان میں فرق پیدا کرنا چاہتا ہے جموں کشمیر کے اندر۔ اس کا نام روندر رینا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اناپ شناپ کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی بکنے میں ماہر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری جو سوچ ہے، میری جو عقل ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ اپنی عقل ہے، میری سوچ اور عقل کے مطابق کسی حد تک وہ صحیح بھی کر رہا ہے۔ کیوں صحیح کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا سکہ منوایا، اس نے جموں کے اندر کمپین چلائی، پورے جموں کشمیر کے اندر کمپین چلائی، جتنے بھی بڑے ہندو لیڈر تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اگر مسلمان ایسا کر پاتا تو آج یہ حالات مسلمانوں کے نہ ہوتے، لیکن مسلمان کبھی اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ ایک کہتا ہے کہ مجھے ہی کرسی ملے، دوسرا جائے بھاڑ میں، عوام جائے بھاڑ میں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جتنے بھی وہ دیویندر ہو، کویندر ہو، رینا ہو، کوئی اور ہو، کلدیپ ہو، ورما ہو، شرما ہو، سارے سب کو چھوڑ کر ایک جماعت میں آ گئے، بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ گئے۔ لیکن مسلمان یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ جموں میں آپ نے دیکھا ملک مارکیٹ میں کیا ہوا، بھٹنڈی میں کیا ہوا، مختلف جگہوں پر کیا ہوا، کس طرح لوگوں کے مکان توڑے گئے۔ جب لوگوں نے ہلہ پروٹیسٹ کیا تو جو جموں میں کچھ حرام زادے، کچھ بھڑوے جو میڈیا کا مائک لے کر ہاتھ میں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پتھراؤ ہو گیا۔ آپ کسی کا آشیانہ توڑ رہے ہو، کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو، وہ آپ دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ پتھر باز آ گئے اور پتھراؤ شروع ہو گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سرکار غلط کر رہی ہے، موجودہ جو لوگ انتظامیہ بیٹھے وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے یہ الفاظ بار بار نکل رہے ہیں کہ پتھراؤ ہو گیا اور یہاں پتھر باز پیدا ہو گئے۔ تو جب وہاں پر لوگوں نے ہنگامہ کیا تو ان کو جو ہے پولیس، سی آر پی اور تمام فورسز لگا ان کو روکا گیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں ناکے لگا کر تمام روڈیں بند کر اور جموں میں جو ہے وہاں پر جو مکان باقی تھے ان کو گرایا گیا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تب کوئی روندر رینا، کوئی دیویندر رینا یا کوئی بھلا وہاں پر نہیں پہنچتا۔ لیکن جب جموں میں نئی بستی کی بات آتی ہے، وہاں کے ہندو برادرز کی جو دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، ان کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر دیویندر بھی پہنچ جاتا ہے، کویندر بھی پہنچ جاتا ہے، رینا بھی پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے تیسرے بھلے شلے سب پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ سوال کمیونٹی کا ہے، سوال اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، ہم تماشگیر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ سے یہی اپیل کروں گا مسلمانوں سے کہ ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جاؤ، کسی بھی ایک جماعت کا دامن تھام لو، سارے لیڈر ایک جماعت میں آ جاؤ اور اپنی اس عوام کا اور اس قوم کا اور آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ بچاؤ کرو۔
دوسری بات میں روندر رینا سے یا جتنے بھی لوگ اس جماعت میں ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جموں کشمیر کے اندر ساری عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو دوہرا ڈھنڈ ماپ ہے، یہ جو دوہرا ویوہار ہے، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن وہ چھوٹے گا کہاں سے؟ روندر رینا نے صاف طور پر ظاہر کر دیا جب وہ نئی بستی میں گیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں پر بلڈوزر چلنے سے پہلے میرے اوپر بلڈوزر چلے گا، اور یہ بھی کہا واضح طور پر کہ کس نے نوٹس دیا، کب دیا اور کیوں دیا، اور جو ہے وہاں پر اس سارے سسٹم کو جو ہے دھرم بھرم کروایا، اس کو ختم کروایا، کسی کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی گئی۔ مسلمانوں کے مکان، ان کی دکانیں، ان کی مارکیٹیں ساتھ رہ کر توڑوائی گئیں۔ اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج کل جو نئے نئے دلال جو سیاست میں آئے ہیں، جنہوں نے آزادانہ طور پر الیکشن لڑے، چاہے وہ پنچایتی الیکشن ہوں یا وہ DDC الیکشن ہوں، آزاد امیدوار کے نام پر الیکشن لڑ کر اور جا کر بھاجپا کی جھولی میں سارے ووٹ ڈالے، ان کو کبھی عوام معاف نہیں کرے گی، وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ دور رہیں، اور یہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بارہا مسلمانوں سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے آنے والا جو مستقبل ہے اس کی فکر کرو، اس کے لیے تیاریاں کرو۔ آنے والا وقت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں بار بار یہ چیزیں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان سے میری یہی اپیل ہے کہ اس قوم کو بچانا ہے، ہماری زمینوں کو بچانا ہے، ہماری جگہوں کو بچانا ہے، تو ایک ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہی اپیل کروں گا عوام سے بھی اور لیڈرشپ سے بھی کہ ایک ہو جاؤ۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، دویندر سے لے کر کویندر تک، رانا سے لے کر گپتا تک، سب ایک ہو گئے اور ایک جماعت میں آ گئے، اور آج دیکھو وہ راج کر رہے ہیں۔ تو یہ کام آپ ان سے پہلے کر سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ جو دماغ کا جو پردہ تھا یہ دماغ کے اوپر گھوم گیا تھا اور آپ کے دماغ نے کام نہیں کیا۔ آج بھی وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، والسلام۔